بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج آپ پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 21 پڑھیں گے، اور اسی چیپٹر میں ہم 1973 کے کنسٹیٹیوشن کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں بیک گراؤنڈ، کنسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس کو اور اس کے جو نمایاں خصوصیات ہیں اس کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پس منظر کی بات کریں تو مارچ 25، 1969 کو 1962 کا آئین منسوخ ہوا، جس کی وجہ سے ملک میں دوسرا مارشل لا نافذ ہوا۔ پھر اس کے بعد پہلے جو عام انتخابات تھے، اس کے بعد 20 دسمبر 1971 کو یحییٰ خان نے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو سونپ دیا، لیکن مارشل لا جاری رہا کیونکہ اس وقت ملک میں کوئی آئین نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے نیشنل اسمبلی نے عبوری آئین کو منظور کیا، اور یہ عبوری آئین 21 اپریل 1972 کو نافذ کیا گیا۔ اب کنسٹیٹیوشن میکنگ کی بات کریں تو اپریل 1972 کو ایک کنسٹیٹیوشنل کمیٹی قائم کی گئی، اور اس کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کے ارکان موجود تھے۔ تو یہ جو کمیٹی تھی یہ قومی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل تھی، اور یہ ارکان مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کمیٹی کا چیئرمین وزیر قانون تھا، اور تمام پارٹیز اکتوبر 1972 کو ملک کے مستقبل کے سیاسی نظام پر متفق ہوئے، اور اسی کمیٹی نے اپنا رپورٹ 31 دسمبر 1972 کو پیش کیا۔ تو کافی طویل غور و خوض اور سمجھوتوں کے بعد اب 10 اپریل 1973 کو آئین کا حتمی مسودہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا، اور یہ نیا آئین 14 اگست 1973 کو نافذ کیا گیا۔ یہ آئین 2 وقفوں کے ساتھ جو ہے نا وہ فنکشنل رہا، آپریشنل رہا، اور یہ مندرجہ ذیل پیریڈز میں آپریشنل رہا۔ 1973 سے لے کر 77 تک یہ کام کرتا رہا۔ پھر 1977 کو جولائی 5، 1977 کو ملک میں ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، اور 1985 تک یہ معطل رہا۔ پھر 1985 میں آئین میں ترامیم کی گئی، اور اس ترامیم کے بعد یہ دوبارہ آپریشنل ہوا، اور یہ 1999 تک آپریشنل رہا۔ پھر 1999 میں مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی، اور یہ 2002 تک سسپینڈڈ رہا، آئین معطل رہا۔ پھر 2002 میں دوبارہ آئین میں ترامیم کی گئی، اور اس ترامیم کے بعد یہ آپریشنل ہوا۔ اس آئین کے جو فیچرز ہیں، نمایاں خصوصیات ہیں، سیلینٹ فیچرز، سب سے پہلا پارلیمنٹری سسٹم۔ یہ پارلیمانی آئین تھا، اور اسی پارلیمانی آئین میں وزیر اعظم وہ انتہائی پاورفل تھے اور بطور حکومت کے سربراہ ہے، اور اس آئین میں اور اس پارلیمانی نظام میں صدر بہت کمزور تھا، کیونکہ صدر نے پرائم منسٹر کے مشاورت سے کام کرنا تھا، اور اس صدر کے تمام آرڈرز کو پرائم منسٹر ہی کاؤنٹر سائن کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر کا انتخاب قومی اسمبلی کرتا ہے، اور تمام ایگزیکٹو اتھارٹی، انتظامی اختیارات وہ پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم استعمال کرتا ہے، اور یہ وزیر اعظم پرائم منسٹر یہ قومی اسمبلی کو جواب دہ ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں اس سے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں، قراردادیں پاس کی جاتی ہے، ایون اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے ہٹایا جا سکتا ہے، جیسا کہ عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے ہٹایا گیا۔ 1985 میں آئین میں ترمیم کی گئی، ضیاء الحق نے صدر کے اختیارات میں اضافہ کیا، اور وزیر اعظم کے تقرریوں میں ان کو صوابدید حاصل تھی۔ صدر اسمبلی کو تحلیل بھی کر سکتا ہے، اور نگران وزیر اعظم کی تقرریوں کے اختیارات بھی اس کے پاس تھے۔ اسی طرح پارلیمنٹ کے منظور کردہ بلوں کو وہ منظور بھی کر سکتا ہے، اور اس کو واپس بھی بھیج سکتا ہے دوبارہ پارلیمنٹ کو۔ پریزیڈنٹ کو اگر ہم ڈسکس کریں تو پریزیڈنٹ کی عمر 45 سال کم سے کم ہونا چاہیے، اسے ضرور مسلمان ہونا چاہیے، اور قومی اسمبلی کا ممبر یعنی رکن بننے کا اہل ہونا چاہیے۔ 5 سال کے لیے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں اس کا انتخاب کرتا ہے۔
پارلیمنٹ ود ٹو ہاؤسز، پارلیمنٹ میں دو ہاؤسز ہے، دو ایوان ہے، ایک ایوان بالا جس کو سینٹ کہا جاتا ہے، اور ایک ایوان زیری جس کو نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے۔ تو ایوان بالا یعنی یہ سینٹ کی اگر ہم بات کریں تو تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جاتی ہے اس ہاؤس میں، اور ٹرائبل ایریاز کے لیے جو کہ فاٹا ہے، خواتین اور ٹیکنوکریٹس کے لیے نشستیں مختص کی گئی ہے۔ اس کی جو اوریجنل اسٹرینتھ تھی، تعداد تھی، اصل میں وہ 63 تھی، بعد میں اس کو بڑھایا گیا 87، اور پھر 2002 میں اس کو 100 کر دیا گیا۔ سینٹ کو بالواسطہ طریقے سے اس کا انتخاب ہوتا ہے، اور یہ ایک مستقل ہاؤس ہے، کیونکہ اس کے جو نصف ارکان ہے وہ 3 سال بعد ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ لوور ہاؤس کی اگر ہم بات کریں تو قومی اسمبلی کا انتخاب آبادی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس کا جو اوریجنل اسٹرینتھ تھا وہ 210 تھا جب 1973 میں آئین بنا، لیکن اب یہ اس کی تعداد بڑھائی گئی ہے اور اس کی اسٹرینتھ اب 342 ہے۔ قومی اسمبلی کا انتخاب 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ہم الیکشن کی انتخاب کی بات کریں تو جو سینٹ کے سینیٹرز ہیں ان کا انتخاب انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور جو نیشنل اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کا انتخاب ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات نوٹ کریں کہ جو ووٹنگ ایج ہے فرنچائز کے لیے وہ 21 سال سے کم کر کے 18 سال تک کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے 18 سال کا جو نوجوان عمر کا نوجوان ہے وہ بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں جس کے پاس شناختی کارڈ ہو۔ تو پارلیمنٹ 1973 کے آئین کے تحت ایک پاورفل لیجسلیٹو باڈی ہے، ایک طاقتور قانون ساز باڈی ہے، اور اس کے پاس تمام قانون سازی کے اختیارات موجود ہے، اور یہ ایگزیکٹو کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اور ایگزیکٹو کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس جو طریقے ہیں وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں، اسی طرح قرارداد وہ منظور متفقہ طور پر منظور کرتے ہیں، اسی طرح پارلیمانی کمیٹی ہے، اسی طریقوں کے ذریعے سے وہ جو گورنمنٹ ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ نیشنل اسمبلی سینٹ کے مقابلے میں زیادہ پاورفل ہے، اور بجٹ وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے، جو وزیر خزانہ ہوتا ہے وہ بجٹ پیش کرتا ہے، اور اسی طرح کابینہ نیشنل اسمبلی کو جواب دہ ہے۔ فیڈرل سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی فیڈریشن وہ 4 صوبے پر مشتمل ہے، اور پاٹا پر۔ اب پاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں مرج کیا گیا ہے، لیکن فیڈرلی ایڈمنسٹر ایریا اب اسلام آباد ہے۔ کنسٹیٹیوشن میں 2 لسٹ دیے گئے ہیں، ایک فیڈرل لسٹ ہے، دوسرا کنکرنٹ لسٹ ہے، اور جو بقایا تک اختیارات ہیں وہ صوبوں کو دیے گئے۔ اب جو 18ویں ترمیم کی گئی ہے تو اس 18ویں ترمیم میں صوبوں کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں، تو صوبوں کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پروونشل سٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو پرائم منسٹر کی مشاورت پر صدر جو ہے نا وہ صوبائی گورنر کا انتخاب کرتا ہے، تقرری کرتا ہے، انتخاب نہیں تقرری کرتا ہے، اور جو منتخب وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ اس کے پاس تمام ایگزیکٹو پاور ہوتے ہیں، اور وہ ایگزیکٹو پاورز یعنی انتظامی اختیارات کا استعمال کرتا ہے۔ پارلیمانی نظام ہے صوبوں میں، کیونکہ پارلیمانی نظام کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وزیر اعلیٰ بھی ہے، گورنر بھی ہے، لیکن اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں۔ اب اگر ہم پروونشل اسمبلی کی اسٹرینتھ کی بات کریں سائز کی، تو مختلف صوبوں میں صوبائی اسمبلیوں کی جو سائز ہے وہ مختلف ہے۔ 2002 میں پنجاب کی جو اسٹرینتھ تھی وہ 371، سندھ 168، صوبہ خیبر پختونخوا میں 124 ارکان ہے، اور بلوچستان کی اسمبلی میں 65 ارکان ہے۔ کافی صوبائی خود مختاری دی گئی ہے صوبوں کو۔ ہاں، البتہ یہ بات ہے کہ مضبوط مرکز کا جو روایت ہے وہ برقرار ہے، وہ جاری ہے۔ سینٹر کے پاس، مرکز کے پاس ایمرجنسی پاور بھی ہے، اور جب صوبوں میں گورنمنٹ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے، اور پورے اختیارات جو ہے نا وہ مرکز کے پاس ہوتی ہے، پھر سینٹر جو ہے نا وہ پروونس کو کنٹرول کرتا ہے۔ فائنانسز کے لیے صوبے وہ سینٹر پر انحصار کر رہے ہیں، کیونکہ ان بجٹ کے لیے وہ مرکز پر منحصر ہے۔ پالیسی کی اگر ہم بات کریں تو اسلامی دفعات کو پرنسپل آف پالیسی میں شامل کیا گیا ہے، اسی طرح خارجہ پالیسی کے اصول کو بھی اسی ہیڈنگ کے ذریعے کے تحت وہ درج کیے گئے ہیں اور لکھے گئے ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹ کی ہم بات کریں، بنیادی جو حقوق ہے وہ آئین میں محفوظ کی گئی ہے، اور اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے سے ان کو نافذ کیا جاتا ہے، ان کو لاگو کیا جاتا ہے۔ اگر بنیادی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے تو عدالت جو ہے نا وہ حقوق اس کا دفاع کرتی ہے۔
اسلامی دفعات کی اگر ہم بات کریں تو ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور ابتدا میں جو آئین تھا اس کا جو پریمبل ہے اس میں اس کا پریمبل آبجیکٹیو ریزولوشن تھا، اور آبجیکٹیو ریزولوشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر 1985 میں 8ویں ترمیم کے آرٹیکل 2A کے ذریعے اس کو باقاعدہ آئین میں داخل کیا گیا۔ اسلام کو سرکاری زبان سرکاری مذہب قرار دیا گیا پاکستان کا، اور ایک ترمیم کے ذریعے سے مسلمان کی تعریف وہ شامل کی گئی آئین میں کہ مسلمان وہ ہوگا جو ختم نبوت پر ایمان لائے۔ اچھا، پرنسپل آف پالیسی میں بھی کچھ اسلامی شقیں موجود ہیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل وہ اس کا قیام ہوا آئین کے تحت، اور اسی طرح 1981 میں وفاقی شہری عدالت قائم کی گئی۔ قومی زبان کی اگر ہم بات کریں تو اردو قومی زبان قرار دی گئی، ہاں تاہم سرکاری مقاصد کے لیے انگریزی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت تک جب اس کی جگہ اردو کے لیے انتظامات نہ کیے جائے، یعنی جب تک اردو بطور سرکاری زبان اس کے لیے انتظامات نہیں کیے گئے، تب تک انگریزی کو سرکاری زبان کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، قومی زبان کے ساتھ ساتھ صوبائی زبان کی تدریس، اس کی فروغ اور استعمال کے لیے صوبائی اسمبلی مختلف اقدامات تجویز کر سکتے ہیں۔ کس طرح وہ قومی زبان کے ساتھ ساتھ صوبائی زبان، مثال کے طور پر صوبہ خیبر پختونخوا میں پشتو زبان اور اس طرح ہزارہ میں ہندکو زبان بولی جاتی ہے، تو اس کے استعمال کے لیے، اس کی تدریس کے لیے یا اس کی فروغ کے لیے صوبائی اسمبلی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اقدامات تجویز کریں۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کو ایڈ کیا گیا آئین میں 2002 میں، اور یہ ایک ایڈوائزری کونسل ہے، صرف اس کا کام مشورہ دینا ہوتا ہے۔ اگر ہم جوڈیشری کی بات کریں تو پاکستان میں اور آئین میں ایک آزاد عدلیہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے نا وہ سب سے اعلیٰ عدالت ہے، اور ایک ہر صوبے میں ہائی کورٹ ہے، اور آزاد کشمیر میں بھی ایک ہائی کورٹ ہے، اور اسی طرح ہائی کورٹ کے تحت ذیلی جو چھوٹے چھوٹے عدالت ہے، لوور کورٹس کا ایک سلسلہ ہے، سیشن کورٹ ہے، سول کورٹس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ کا چیپٹر 21 تھا، اور اس میں کچھ مشکل ہو تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ اللہ حافظ۔